السلام علیکم۔ آج ہم انٹر پروونشل ٹرانسفر کے بارے میں پڑھیں گے کہ کسی ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں اگر کسی سول سرونٹ کی ٹرانسفر ہوتی ہے تو کس رولز کے مطابق وہ ہوتی ہے۔ یہ ہم پڑھتے ہیں خیبر پختونخوا اپوائنٹمنٹ ٹرانسفر اینڈ پروموشن رولز 1989۔ اس کا سیکشن 8 ہے، وہ اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح ایک پروونس سے دوسرے پروونس تک کسی سول سرونٹ کی ٹرانسفر ہوتی ہے تو کیا کیا چیزیں ان کے لیے ریکوائر اور لازمی ہوں گی۔ کلاس 1 میں پھر یہاں پہ کہتا ہے پرسنز ہولڈنگ اپوائنٹمنٹ ان بی پی ایس 1 to 15 under the federal government and other provincial government may in deserving cases be transferred to equivalent post۔ اچھا، اگر بی پی ایس 1 سے 15 تک اگر کوئی بندہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہے یا ادر پروونشل گورنمنٹ میں ہے اور وہ خیبر پختونخوا میں آنا چاہتا ہے، یعنی خیبر پختونخوا پروونس میں وہ آنا چاہتا ہے، تو وہ جو اگر ڈیزرونگ کیس ہے وہ ڈیزرونگ ہے ٹو بی ٹرانسفر ٹو ایکویلنٹ پوسٹ انڈر دا رولز۔ تو اگر فار ایگزامپل ایک سول سرونٹ ہے، وہ پنجاب سے ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے اپنا خیبر پختونخوا میں، کسی بھی وجوہات کی وجہ سے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اسپاؤس پالیسی کی وجہ سے، یا اگر ریزیڈنس چینج ہو جائے، یا مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں، تو وہ وہاں پہ فار ایگزامپل اگر وہ 12 گریڈ پہ یعنی بی پی ایس 12 پہ وہاں پہ کام کر رہا تھا، تو خیبر پختونخوا میں بھی وہ بی پی ایس 12 میں ہی پھر کام کرے گا اور اس کی ٹرانسفر ہو جائے۔ پھر نیچے پھر کہتا ہے اس کے بارے میں The federal government or the government of province concerned means Khyber Pakhtunkhwa, as the case may be, has no objection to such a transfer۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ سے یا کسی اور پروونس سے کوئی بندہ خیبر پختونخوا میں آنا چاہتا ہے تو اس میں نو آبجیکشن ٹو سچ ٹرانسفر، تو اس پروونس یا فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا اس سول سرونٹ کی ٹرانسفر پہ کہ وہ خیبر پختونخوا کو ٹرانسفر ہو جائے۔ پھر سب کلاس 2 میں پھر کہتا ہے the person seeking transfer possess the requisite qualification and experience and the post to which his transfer is intended can under the rules be filled by the transfer۔ اچھا، اس کے پاس جو ریکویزٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس وغیرہ جو درکار ہے یہاں پہ پوسٹ فلفل کرنے کے لیے، تو وہ پوزیس کرے گا انڈر دا رولز، جو رولز میں بیان کیے گئے ہیں تو اس رولز کے مطابق۔ تھرڈ میں کہتا ہے کہ the person concerned holds appointment to the post in his parent department on regular basis۔ اگر وہ کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ سے یعنی اسی پروونس میں خیبر پختونخوا میں ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے تو وہ لازمی ہے کہ جو اس کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ مینز کہ جس ڈپارٹمنٹ میں وہ کام کر رہا تھا وہ اس کی اپوائنٹمنٹ وہاں پہ ریگولر بیسس پہ ہو گئی ہوگی، نہ کہ وہ کانٹریکٹ یا ایڈ ہاک بیس پہ اور وہ پھر یہاں پہ ٹرانسفر کرے، نہ۔ انٹر پروونشل ٹرانسفر میں یہی بات لازمی ہے اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی سول سرونٹ سروس دے رہا ہے یا دے رہا تھا تو وہاں پہ اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ریگولر بیسس پہ ہوئی ہوگی۔ یہاں پہ کہتا ہے کہ فورتھ میں کہتا ہے پرسن کنسرنڈ از اے بونافائڈ ریزیڈنٹ آف خیبر پختونخوا، وہ خیبر پختونخوا کا ریئل یعنی جینین ریزیڈنٹ ہوگا، خیبر پختونخوا کا ہی ریزیڈنٹ ہوگا۔ نیچے پھر کہتا ہے کہ ویکینسی ایگزسٹ ٹو اکوموڈیٹ دا ریکویسٹ فار سچ ٹرانسفر، اچھا ان کے لیے ایک ریکویسٹ کی گئی ہوگی اس ٹرانسفر کے لیے۔ اس کے بعد پھر اگر ہم آئے نیچے تو پھر کلاس 2 میں پھر کہتا ہے کہ a person so transferred shall be placed at the bottom of the cadre strength which he joins for purpose۔ اچھا، یہاں پہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی اور ڈپارٹمنٹ سے اس پروونس سے آ گیا خیبر پختونخوا میں یا یہاں سے چلا گیا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں، تو پھر اس کی سینیورٹی کی کیا پوزیشن ہوگی، وہ سینیورٹی میں باٹم پہ وہ لسٹ ہوگا، نہ کہ وہ کہے گا کہ میری تو اتنی سروس ہے، جو سینیورٹی لسٹ میں جتنے بھی امپلائیز ہیں سول سرونٹس ان میں سب سے زیادہ سروس میں رہنا، وہ جب کسی ایک پروونس سے دوسرے پروونس چلا گیا تو ان کی سینیورٹی وہ بالکل سینیورٹی لسٹ میں باٹم پہ اس کو لسٹ کیا جائے گا اور پھر وہاں سے اس کی سینیورٹی کاؤنٹ ہوگی، نہ کہ وہ درمیان میں یا ٹاپ میں کہیں پہ ایڈجسٹ ہوگا۔ نیچے پھر کلاس 3 میں کہتا ہے کہ اٹ ول بی دا سول ڈسکریشن آف دی اپوائنٹنگ اتھارٹی
ٹو ایکسیپٹ اور ریفیوز اے ریکویسٹ آف ٹرانسفر. اچھا، جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، اپوائنٹنگ اتھارٹی کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ اپوائنٹنگ اتھارٹی کون کون سی ہے. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں ڈسکرپشن میں کوشش کروں گا کہ میں نے لنک دی گئی ہوگی، آپ وہ دیکھ لیں تو اپوائنٹنگ اتھارٹی کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح جان جائیں گے. یہاں پہ کہتا ہے کلاس 3 میں کہ اگر اپوائنٹنگ اتھارٹی نہ چاہے تو وہ ٹرانسفر کی ریکویسٹ کو ریفیوز بھی کر سکتا ہے، اور وہ چاہے تو وہ ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہے. لکھا ہے بہت کہ دا سول ڈسکریشن آف دا اپوائنٹنگ اتھارٹی، یہ اس کی سول ڈسکریشن ہے جو اپوائنٹنگ اتھارٹی کی ہے.